پاکستانی ہونے کے نقصانات۔ ویسے تو ہم بہت فخر سے بات کرتے ہیں اس ہرے پاسپورٹ کی، اپنے پاکستانی ہونے کی ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، مگر ایسی بہت سی سہولیات ہیں جو کہ دنیا بھر کے شہری اویل کر رہے ہیں، جن سے پیسے بنا رہے ہیں یا سہولیات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، بٹ کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں ہم ان سروسز کو اویل نہیں کر سکتے۔ یہ تمام تفصیلات دینے سے پہلے میں آپ کو ایک ڈسکلیمر دے دوں، اس ویڈیو کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کو اپنائیں نہیں یا پاکستانی ہونے کو ایک نیگیٹو کونوٹیشن ملے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو ان سروسز کے بارے میں بتانا ہے جو آپ کو پاکستان میں رہنے کے باعث کبھی ان کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا، اور دنیا بھر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر آسائشیں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کمائی کے کچھ ذریعے جو کہ آپ پاکستان میں ہونے کی وجہ سے آپ وہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ کو وہ سہولیت فراہم نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہے فیس بک سے ارننگ۔ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ فیس بک سے کیسے پیسے کمائیں، آپ نے یوٹیوب کے اوپر تو دیکھے ہوں گے کہ پاکستان کے لیے سروسز وہاں پر اویلیبل ہیں، بٹ فیس بک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ سب سے زیادہ پاکستانی اویلیبل ہے۔ انفیکٹ پاکستان کا سب سے بڑا جو پلیٹ فارم ہے وہ فیس بک ہے۔ 53 کے قریب ممالک ہیں جہاں پر فیس بک کی ان سٹریم ایڈ سروسز اویلیبل ہیں۔ ان سٹریم ایڈ سے مراد وہ سروسز ہیں جو آپ ویڈیو کے دوران جو ایڈز چلتے ہیں اس کے 55% اس کا جو ریونیو ہے وہ کریٹر کو ملتا ہے، یعنی کہ جس نے کانٹینٹ اپنے پیج پہ ڈالا ہوتا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی وہ پاکستانی صارفین کو میسر نہیں ہیں، بٹ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر وہ اویلیبل ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اوبیسلی انڈیا ہے۔ انڈیا کے صارفین اس سروس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کو فیس بک ان سٹریم ایڈز مونیٹائزیشن کہا جاتا ہے۔ انڈیا کے علاوہ آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ عراق جہاں پر جنگ جاری رہی، بنگلہ دیش جو ہمارا پہلے کبھی حصہ ہوا کرتا تھا، وہاں پر یہ سروس اویلیبل ہے، اور ایون ارجنٹینا جہاں کی اکانومی کے اس وقت بہت برے حالات ہیں، ان کی جو کرنسی ہے بہت نیچے ہے، بٹ وہاں کے لوگوں کو یہ سہولت میسر ہے۔ اور تقریباً 37 کے قریب زبانوں کے اندر فیس بک ان سٹریم ایڈز مونیٹائزیشن اویلیبل ہے، جس میں اردو بھی شامل ہے۔ بٹ اردو میں اگر آپ اس کے آگے آپ پڑھیں تو آپ کو لکھا نظر آئے گا کہ اردو کے حوالے سے جو لائیو سٹریم ایڈز ہیں وہ اردو بولنے والوں کا یا اردو کانٹینٹ بنانے والوں کو حاصل نہیں ہے۔ اگین اردو کون بولتا ہے؟ یا تو پاکستان ہے یا انڈیا میں چند لوگ۔ انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انڈیا کی علاقائی زبانیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں جن کی کانٹینٹ مونیٹائز کیا جا سکتا ہے، بٹ ہماری زبانیں اگر آپ لیں، پشتو کی اگر آپ بات کر لیں جو کہ افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے، سندھی کی بات کر لیں، بلوچی کی بات کر لیں، آپ سرائکی کی بات کر لیں، آپ پنجابی کی بات نہ کریں، پنجابی کی مونیٹائزیشن اویلیبل ہے کیونکہ وہ انڈیا کی وجہ سے اویلیبل ہے، بٹ پاکستانی جتنی آپ زبانیں دیکھیں گے اردو کے علاوہ یا پنجابی کے علاوہ ٹو سم ایکسٹینٹ، اور پنجابی کا بھی جو اسکرپٹ ہے وہ ہندی اسکرپٹ ہے، گرمکھی کہتے ہیں اس کو آئی تھنک، اس پہ مونیٹائزیشن اویلیبل ہے، باقی آپ کو مونیٹائزیشن نہیں ملے گی۔ انڈیا کی اگر میں آپ کو علاقائی زبانیں بتاؤں تو یہ میرے پاس پورا پیپر پڑا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بھوجپوری آسام کی زبان، کناڈا آئی تھنک میں صحیح بول رہا ہوں گا، ملیالم، مراٹھی، اوڈیا جو کہ اڑیشہ میں زبان بولی جاتی ہے، تامل اور تیلگو، یہ تمام وہ انڈیا کی لوکل لینگویجز ہیں جن میں اگر آپ کانٹینٹ بنائیں تو آپ کا کانٹینٹ مونیٹائز کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لوکل لینگویجز میں آپ کانٹینٹ بنائیں تو آپ کو کوئی مونیٹائزیشن نہیں ملے گی، ہندکوں میں بنا لیں آپ کو نہیں ملے گی۔ فیس بک کی تو بات شاید آپ لوگوں کو زیادہ تر پتہ ہی ہو، آپ میں سے جو لوگ ٹویٹر کے اوپر ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ایلون مسک نے آتے ہی ٹویٹر کے اوپر مونیٹائزیشن آن کی ہے، بٹ انٹرسٹنگلی وہ مونیٹائزیشن پوری دنیا کے لیے آن ہے، صرف پاکستانیوں کے لیے آن نہیں ہے۔ کچھ اور ممالک بھی ہیں بٹ ان کی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے ممالک ہیں۔ پاکستان میں وہ مونیٹائزیشن کیوں آن نہیں ہے؟ کیونکہ ایک سروس ہے اسٹرائپ ایک گلوبل پیمنٹ کا میکنزم ہے، گلوبل نہیں کہنا چاہیے اس کو، جو کہ صارفین کو پیمنٹس لینے میں ہیلپ کرتا ہے، تقریباً جیسے پے پال ہے ویسے ہی اسٹرائپ ہے، اور ٹویٹر جو ہے وہ اپنے کریٹرز کو پیمنٹ کرتا ہے اسٹرائپ کے ذریعے، اور اسٹرائپ کی اویلیبلٹی پاکستان میں نہیں ہے۔ تقریباً 46 ممالک میں اسٹرائپ اویلیبل ہے، جس میں زیادہ تر یورپین کنٹریز ہیں، بٹ اس میں انڈیا بھی شامل ہے اور ملیشیا بھی شامل ہے اور UAE بھی شامل ہے، ہم نہیں ہیں۔ ایون انڈونیشیا بھی شامل ہے، خیر انڈونیشیا تو بہت بڑا اسلامی ملک ہے، اگین ہم نہیں ہیں۔ اور یہی اسٹرائپ ایک اور سروس ہے بلاگز کے حوالے سے، اگر آپ اپنے بلاگز لکھتے ہیں یا نیوز کرتے ہیں اور آپ انڈیپینڈنٹلی ایک جو ہے وہ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سروس ہے سبسٹیک، اس میں بھی اگر آپ آرٹیکلز لکھتے ہیں اس پہ بھی آپ کو مونیٹائزیشن کی آپشن اویلیبل ہے، بٹ کیونکہ آپ پاکستان میں موجود ہیں تو آپ سبسٹیک سے بھی پیسے نہیں کما سکتے کیونکہ وہ بھی اسٹرائپ کی سروسز حاصل کر رہا ہے۔ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو اگر میں کریٹر اکانومی کی بات کروں نا، کریٹر اکانومی یعنی کہ کانٹینٹ کریشن کی جو اکانومی ایک جنریٹ ہو رہی ہے اس کی میں اگر آپ کو ویلیو بتاؤں صرف انڈیا کی، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق انڈیا کے اندر کانٹینٹ کریشن اکانومی کا جو حجم ہے وہ $100 بلین ہے، $100 ارب کے آس پاس، اور ابھی انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت 80 ملین کانٹینٹ کریٹر موجود ہیں جو کہ سالانہ $1.2 بلین کماتے ہیں۔ یہ وہی $1.2 بلین ہیں جو کہ ہم کبھی سعودی عرب سے مانگتے ہیں، کبھی UAE سے مانگتے ہیں، کبھی چائنا سے مانگتے ہیں۔ خیر ان کی اکانومی بہت بڑی ہے اور ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، سو پیراللز ڈرا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور سروس جو کہ بہت فیمس ہے، پے پال۔
پے پال دنیا میں 200 ممالک میں اویلیبل ہے. دنیا میں تقریباً 203 ممالک ہیں یا 195 ممالک کے بارے میں کہا جاتا ہے جو UN کے ساتھ ہیں, بٹ ویسے اگر آپ بات کریں تو 294 ٹیریٹریز ہیں. ان میں سے 200 سے زائد ممالک کے اندر پے پال اویلیبل ہے. کہاں نہیں ہے؟ پاکستان. اب پے پال ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ گلوبل پیمنٹس اس پہ ریسیو کر سکتے ہیں, لوگوں کو پیمنٹس بھیج سکتے ہیں. ڈیجیٹل اکانومی کا زمانہ ہے, آپ کی تمام پیمنٹس پے پال کے ذریعے مینیج ہوتی ہیں. آپ اگر فری لانسنگ کرتے ہیں, آپ کا پے پال کا اکاؤنٹ ہے تو آپ کو اس پہ پیمنٹس مل سکتی ہیں. بٹ صرف آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ پے پال کا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے ہیں. ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوالے سے کچھ اور سروسز ہیں جو کہ پاکستانیوں کو اویلیبل نہیں ہیں. ان کی اگر ہم بات کریں تو ڈیجیٹل والیٹس, گوگل کا اپنا والیٹ ہے, ایپل کا اپنا والیٹ ہے, سیمسنگ کا اپنا والیٹ ہے, بٹ یہ پاکستان میں کسی کو بھی اویلیبل نہیں ہے. آپ ان کا استعمال نہیں کر سکتے. گوگل والیٹ کے اندر آپ اپنا کریڈٹ کارڈ ڈال سکتے ہیں, بٹ آپ اگر گوگل والیٹ کی ایپ کے ذریعے ٹرانزیکشن کرنا چاہیں, خاص طور پہ اگر آپ جسے NFC پیمنٹ کہتے ہیں, کانٹیکٹ لیس کارڈ, یعنی کہ آپ کو صرف اپنا موبائل یا اپنی یہ واچ, آپ کو اپنی واچ اٹیچ کرنی ہوگی پیمنٹس کرنے کے لیے, وہ بھی آپ نہیں کر پاتے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے اندر پاکستان شاید دنیا سے کنیکٹ نہیں ہے. یہ جو ڈیجیٹل والیٹس ہیں, اگر میں آپ کو ان کی ایکسیس بتاؤں تو گوگل پے جو ہے وہ 70 کنٹریز میں اویلیبل ہے, ایپل پے 83 کنٹریز کے اندر, جن میں پیلسٹین, جارڈن, ارجنٹینا اور ملیشیا جیسے ممالک شامل ہیں, اور سیمسنگ پے اس وقت 15 ممالک میں اویلیبل ہے. پاکستان 7واں یا 8واں بڑا ملک ہے, مگر کسی کھاتے میں نہیں آتا. یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد آپ کو یعنی تھا ان میں سے بہت سی ایسی سروسز ہیں جو کہ لوگوں کی ضروریات نہیں ہیں, بٹ بہت سی ایسی سروسز ہیں جیسے کہ ڈیجیٹل والیٹ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آنے والے دنوں کے اندر یا ابھی حالیہ اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور اس آسائش سے یا اس ضرورت سے آپ محروم ہیں. ایون آپ یہ فیس بک کی جو مونیٹائزیشن کا پروگرام ہے, اگر یہ پاکستان کے اندر اویلیبل ہوتی تو پاکستان کا نوجوان کانٹینٹ کریشن سے بہت کچھ کما چکا ہوتا, بٹ کیونکہ یہاں پر وہ سروسز اویلیبل نہیں ہیں تو اس لیے کبھی یہ ضروریات بنی نہیں ہیں. ورنہ باقی پوری دنیا میں تو یہ ضروریات ہیں, پاکستان کے اندر ہم آج بھی ان کو لگژری کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی ان کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے.